ذرا آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، جب زمین پر نہ کوئی شہر تھا، نہ بازار، نہ رمضان کا چاند، صرف مٹی تھی، آسمان تھا اور اللہ کا حکم تھا، تب بھی روزہ تھا۔ روزہ ہماری امت کی عبادت نہیں، یہ عبادت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان میں نظر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چمکتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں طاقت بنتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت میں گہرائی لاتی ہے، اور آخر کار 2 ہجری میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہر نبی نے روزہ کیوں رکھا؟ کیا ان کا روزہ بھی ہمارے جیسا تھا؟ اور پہلا رمضان آخر کیسا تھا؟ آج ہم طریق کے اس روحانی سفر پر چلیں گے جو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا، کیونکہ انہوں نے جنت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خلاف ورزی کی تھی۔ زمین پر آنے کے بعد وہ ایک نئے اور مشکل ماحول میں رہے تھے، جہاں وہ تنہا نہیں تھے بلکہ ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھی۔ زمین پر آنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنے اعمال کی ذمہ داری خود اٹھانا ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی کہ انسان اپنی روحانی تربیت کے لیے صبر اور عبادت کو اپنا معمول بنائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھنا شروع کیا تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو، دل و دماغ پاکیزہ رہے۔ یہ روزے صرف بھوک اور پیاس کے لیے نہیں تھے بلکہ انسان کی روحانی نفس پر قابو پانے کی پہلی مشق تھی۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ایام بیض یعنی کہ مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے دن روزہ رکھتے تھے تاکہ دل و دماغ کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی قربت محسوس ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب نبی تھے۔ ان کی زندگی صبر، استقامت کی بہترین مثال ہے۔ ان کی قوم انتہائی ظالم، شراب نوشی، بت پرستی اور فحاشی میں مبتلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو توحید، عبادت کی طرف لائے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے ان کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کی نصیحتوں پر عمل نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور مسلسل لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ کشتی ان کے لیے ایمان لانے کا، لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ تھی۔ کشتی تیار ہونے کے بعد جب طوفان آیا تو زمین پر سب سے بڑا زیر آب آ گیا اور صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ہمراہ ایمان لانے والے افراد کشتی میں محفوظ رہے۔ اس مشکل وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے صبر، یقین، اللہ کی رضا کے ساتھ کشتی کی قیادت کی، اور یہ صبر ایمان کی سب سے بڑی مثال تھی۔ طوفان ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ہمراہ لوگوں کو زمین پر واپس اتارا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شکر اور عبادت کا وقت تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کے اظہار کے لیے روزے رکھنا شروع کیا۔ یہ روزے نہ صرف شکر ادا کرنے کے لیے تھے بلکہ اپنی قوم کے لیے ایک سبق بھی تھا کہ صبر، شکر اور اللہ کی عبادت انسانی زندگی کا سب سے لازمی جز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبیوں میں سے تھے اور انہیں فرعون کی قوم کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کی زندگی صبر، ایمان اور اللہ کی ہدایت کے لیے قربانی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت، شرک سے بچانے کی تعلیم دی تھی، لیکن فرعون کی سخت مخالف اور ظلم کے سبب انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے ایک طور پہاڑ پر 40 دن کے لیے جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دینے اور اپنی کتاب توریت عطا کرنے کے لیے طور پہاڑ پر 40 دن کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو، ان کا دل و دماغ پاکیزہ رہے۔ یہ روزے صبر و تحمل، روحانیت، تعلیم کی علامت کر لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی امت اور روزے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب نبی اور بادشاہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت، طاقت عطا کی۔ ان کی زندگی میں عبادت، انصاف اور اللہ کی قربت حاصل کرنا ہمیشہ اول۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگ ان کی قیادت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے روزے اور عبادت ان کے لیے بہترین مثال۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سب سے منفرد اور افضل۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور اگلے دن کھاتے، پھر اگلے دن روزہ رکھتے اور نیکسٹ ڈے کھاتے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں ایک دن روزے رکھے اور ایک دن کھانا پینا تاکہ ان پر اپنے جسم ان کو اللہ تعالیٰ کی خوش نوازی بھی حاصل ہو اور ان کے جسم کے حقوق بھی پورے ہوں۔ اس طریقے کا مقصد انسان کے روحانی اور نفس پر قابو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا ہر لمحہ عبادت، دعا، اللہ کی یاد میں گزرتا۔ یہ روزہ صرف بھوک پیاس کا امتحان نہیں تھا بلکہ دل کی پاکیزگی، صبر، شکر گزاری اور اللہ کی قربت حاصل کرنا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے اس دنیا کے منفرد ترین اور عظیم ترین روزے حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نبی تھے جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کی زندگی عبادت، اخلاقی تربیت اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا بہترین نمونہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی اور روحانی رہنما تھے، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کی زندگی عبادت، اخلاقی تربیت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا بہترین نمونہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سچائی، توحید، خدمت انسانیت کی تعلیم دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بھی روزہ رکھتے۔ ان کا روزہ روحانی تربیت اور اللہ کی قربت حاصل کرنا اور نفس پر قابو پانے۔ عیسائی مذہب میں جو روزہ لیا جاتا ہے اسے لینٹ کہا جاتا ہے اور یہ روزہ 40 دن تک رکھا جاتا ہے۔ ایک ساتھ 8 دن مسلسل روزے رکھنا، 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا، 12 گھنٹے کا روزہ رکھنا، اس ترتیب سے یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کبھی کبھار 2 گھنٹے کا بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور اس روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ بغیر کچھ کھائے پیے ایک کونے میں بیٹھ کر صرف اور صرف عبادت کریں۔ تو اس طرح سے 2 گھنٹے کا روزہ ان کا مکمل۔ اب بات کر لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزے کس طرح سے نازل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رحمت للعالمین، جن کی زندگی انسانیت کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں عبادت اور روحانی تربیت کی ہر مثال موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے۔ یہ پہلا رمضان مسلمانوں کے لیے نئی زندگی، صبر اور اللہ کی عبادت کا موقع۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، تقویٰ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ پہلا رمضان تو بہت مشکل تھا کیونکہ لوگ نائم تھے، موسم شدید گرم تھا، لوگوں کو صبر کے ساتھ اس عبادت پر توجہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اور صحابہ کے صبر اور حوصلے کے ساتھ روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پیغام نازل کیا ہے اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 180، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی رہو۔ پہلا رمضان ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں ہوا جو کہ ایک نیا اسلامی معاشرہ بنانے کا وقت تھا۔ لوگ نئے حالات میں تھے، روزہ رکھنا ان کے لیے صبر، قوت ارادی اور اللہ کی عبادت کی مشق تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عملی طور پر یہ دکھایا کہ روزہ کس طرح صبر اور تقویٰ، اللہ کی قربت کا ذریعہ بنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے آج بھی انسانیت کے لیے رہنما۔ روزہ صرف جسمانی بھوک یا پیاس نہیں بلکہ دل اور روح کی تربیت ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور مسلمان بھوکے پیاسے، کہاں 1000 کا لشکر اور کہاں 313، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں پہ بھوک، پیاس یا کمزور کبھی بھی شکست کا باعث نہیں بن سکتی۔ ہمیشہ طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے کہ روزے کی ہسٹری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام نبی اور ان کی امتوں نے کس طرح سے کس وقت اور کس طرح سے روزے رکھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے مسلمانوں سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، کس طرح سے فرض تھے اور کتنے فرض تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔